بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پریزنٹ کنٹینیوس کے بارے میں اپنا تیسرا لیکچر دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ بی، ہیو اور ڈو کو پریزنٹ کنٹینیوس میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ پچھلے لیکچر میں میں آپ کے ساتھ ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آر دیئر any other verbs that behave like be and have verbs in present indefinite and present continuous tense؟ اس سوال کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ورب 3 قسم کے ہوتے ہیں، بی، ہیو اور ڈو۔ بی، ہیو اور ڈو۔ تو بی ورب کے بارے میں اور ہیو ورب کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ نارملی انہیں ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں استعمال نہیں کرتے، کیونکہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہم نے اس لیے وہ بنایا گیا ہے کہ ڈو کا جو ورب ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں پریزنٹ کے معنی نہیں دیتا، بلکہ وہ ہیبٹس یا روٹین کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بی ورب اور ہیو کا جو ورب ہے یہ پریزنٹ میں ہی پریزنٹ کے معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے بہت تفصیل میں پچھلے لیکچرز میں چیزیں دیکھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں نارملی پریزنٹ کنٹینیوس میں استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکچر نمبر 11 میں ہم نے تفصیل سے اس بات کو پڑھ چکے ہیں۔ اب اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بی اور ہیو کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے ورب ہیں جن کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس میں اس طرح سے ہی استعمال ہوتے ہوں جیسے کہ بی اور ہیو کے ورب استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم وہ تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا مطلب کیا ہے۔ ورک ان پروگریس، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کام جو کہ اس وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ایک ڈیفینیشن ہم یوں بھی کر سکتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس کی کہ the work has started but not yet finished۔ یہ اس کی مزید جامع تعریف ہے، یعنی کہ بہت وسیع تعریف ہے کہ ایسا کوئی بھی کام جو شروع تو ہو چکا ہے لیکن اب تک ختم نہیں ہوا، اسی کام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ سینٹینسز میں نے آپ کو دیے ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ دیکھیں I am playing cricket، میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، یعنی کہ اس وقت میں کرکٹ کھیل رہا ہوں۔ اچھا، ہی از سلیپنگ، یعنی کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ سو رہا ہے، ہی از سلیپنگ۔ اسی طریقے سے ہم سفر کر رہے ہیں، وی آر ٹریولنگ، یعنی کہ اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4 جملے ہم نے دیکھے ہیں یہ تو اصل میں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا کام ہو رہا ہے، اسی وقت جب کہ ہم بات کر رہے ہیں تو اسی کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو آخری 3 جملے کو دیکھیں، آئی ایم اسٹڈنگ ایٹ اے یونیورسٹی، میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں یا میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو اس جملے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس وقت بیٹھا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے اور اب میں وہ 1 سال یا 2 سال یونیورسٹی میں پڑھوں گا۔ تو آپ مجھ سے کہتے ہیں بھی آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھیں کہ میں میٹرک کا امتحان دے رہا ہوں، آئی ایم ٹیکنگ میٹرک ایگزامینیشن۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ میٹرک کا امتحان وہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی نہیں دے رہا، یعنی کہ روزانہ وہ میرے پیپر ہوتے ہیں اور میں ایگزام روزانہ دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امتحان میرے شروع ہو چکے ہیں، میں امتحان دے رہا ہوں۔ اس طرح ہم نیا مکان بنا رہے ہیں، وی آر میکنگ اے نیو ہاؤس، ہم ایک نیا مکان بنا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اس والی تعریف کو دیکھیں، the work has started، کام شروع ہو چکا ہے لیکن ختم نہیں ہوا،
ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہاں میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا لیکن ابھی میں کھیل رہا ہوں، وہ سو رہا ہے اور ابھی تک اٹھا نہیں ہے، ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر ابھی تک ختم نہیں ہوا، اٹ از ریننگ یعنی بارش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک بارش ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح میں نے جو ہے یہ تو سارے پریزنٹ کے بالکل ابھی ابھی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے لیکن میری ڈگری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح امتحان شروع ہو چکے ہیں اور ابھی تک امتحان جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نے گھر بنانا شروع تو کر دیا ہے لیکن ابھی تک گھر کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے پریزنٹ کے سینٹنسز اور ان کی تعریف کی روشنی میں کہ پریزنٹ کے سینٹنسز کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے ایک مرتبہ پھر بتایا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے چارٹ کو۔ The following verbs are not normally used in the present continuous tense. اوکے، یعنی کہ اب جو ورب ہم دیکھنے جا رہے ہیں نہ تو یہ بی کے ورب ہیں نہ یہ ہیو کے ورب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بی اور ہیو کی طرح ہی جو ہے بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان وربس کو جو ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں جی، یہ جو وربز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ورب اس طرح کے ہیں جن کو ہم نارملی جو ہے نا پریزنٹ میں پریزنٹ کنٹینیوس میں استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہ بھی بی اور ہیو کی طرح اپنے معنی پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پریزنٹ ڈیفینٹ کا اسٹرکچر کیا تھا کہ وہ سبجیکٹ، اس کے بعد ورب آئے گا سمپل فرسٹ فارم میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ آئے گا۔ اب دیکھیں، میں کہتا ہوں مجھے آم پسند ہے، آئی لائک مینگو، میں یہ نہیں کہتا آئی ایم لائکنگ مینگو، ٹھیک ہے نا، آئی لائک مینگو یہ ڈو کا ورب ہے، یہ سارے ورب ڈو کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں آئی این جی میں استعمال نہیں ہوا، آئی لائک مینگو، ٹھیک ہے، مجھے آم پسند ہے۔ اسی طرح سے میں کسی سے کہہ سکتا ہوں جی مجھے آپ پسند ہے، ٹھیک ہے نا، آئی لائک یو۔ آئی وانٹ اے بک، مجھے کتاب چاہیے، میں اسی وقت کی بات کر رہا ہوں، مجھے کتاب چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ پریزنٹ ہے۔ آئی نیڈ سم منی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، یہ بھی پریزنٹ کا سینٹینس ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ میں اسی وقت کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ آئی پریفر کافی ٹو ٹی، کسی نے مجھے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ جو ہے کافی پسند کرتے ہیں یا آپ کو چائے پسند ہے، تو میں نے کہا آئی پریفر کافی ٹو ٹی، میں چائے پر کافی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اچھا، آئی نو دی آنسر ٹو دس کویسچن، ٹھیک ہے نا، کسی نے سوال پوچھا تو میں نے کہا جی مجھے اس سوال کا جواب معلوم ہے، یعنی کہ میں پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہی ریئلائزز دی امپورٹنس آف ایجوکیشن، یعنی کہ اس سے تعلیم کی اہمیت کا ادراک ہے، یعنی کہ وہ تعلیم کی اہمیت کو جانتا ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اٹ مینس وکٹری، میں یہ نشان ہے، جیسے یہ نشان آئے نا، اگر میں کسی سے پوچھوں اس کا کیا مطلب ہے تو آپ کہیں گے اٹ مینس وکٹری، یعنی کہ اس نشان کا مطلب ہے وکٹری یعنی کہ جیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی انڈرسٹینڈ انگلش لینگویج، میں انگلش لینگویج سمجھتا ہوں، پریزنٹ کی بات ہے۔ آئی بلیو ان دی وننس آف گاڈ، میں خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آئی ریممبر مائی فرسٹ ڈے ایٹ اسکول، یعنی کہ مجھے اسکول میں اپنا پہلا دن یاد ہے، آج بھی ابھی بھی یاد ہے۔ شی بلونگس ٹو پنجاب، اس کا تعلق پنجاب سے ہے۔ دس ڈریس فٹس یو، دس ڈریس فٹس یو، یعنی کہ یہ کپڑے آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہیں، یہ ڈریس آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ دا بک کنٹینس 10 چیپٹرس، یعنی کہ اس کتاب میں 10 چیپٹر یا 10 ابواب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کنٹین کا ورڈ آ گیا۔ پاکستان کنسسٹس آف 5 پروونسز، پاکستان 5 صوبوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پریزنٹ کی بات ہے۔ اس طرح دیکھیں، ہی سیمس ٹو بی ill، وہ بیمار دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وی لیو ان کراچی، ہم کراچی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی لیو ان کراچی، میں کراچی میں رہتا ہوں، یعنی کہ آپ پریزنٹ کی تو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ان تمام وربس کو، حالانکہ یہ ڈو کے وربس ہیں، نہ یہ بی کے وربس ہیں نہ یہ ہیو کے وربس ہیں، لیکن ہم نے انہیں پریزنٹ انڈیفینٹ میں جب استعمال کیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے ان کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہی پریزنٹ کے میننگ دے دیے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ذرا کمپیئر کریں کسی ان تمام جملوں سے ان جملوں کو، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، تو اس سے پتہ لگ رہا تھا ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے، یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ کوئی ابھی کی بات کر رہا ہوں،
جب میں یہ کہتا تھا کہ جی میں انگلش پڑھا رہا ہوں تو یہ پریزنٹ تھا، لیکن جب میں کہوں میں انگلش پڑھاتا ہوں تو وہ تو پریزنٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ان جملوں کے جو ہے نا روشنی میں آپ ان سینٹینسز کو دیکھیں گے تو آپ کو ان میں بہت واضح فرق نظر آئے گا کہ یہ وہ کچھ مزید ایسے وربز ہیں جو کہ پریزنٹ ڈیفینٹ کے اندر ہی پریزنٹ کے معنی دیتے ہیں، حالانکہ یہ ڈو کے وربز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ کین وی مینشن ٹائم ان اے کنٹینیوس ٹینس؟ یہ سوال میں آپ کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، تو ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ جب کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا وہ کام کب سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تلاش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ لیکچر دیکھنے کا اور ٹائم نکالنے کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو لوگ انگلش سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔